بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ نے شداد کی جنت کے متعلق کچھ سنا ہے؟ اگر نہیں تو آئیے آج ہم آپ کو شداد کی جنت کے متعلق کچھ دلچسپ اور عجیب باتیں بتاتے ہیں۔ قرآن پاک میں شداد کی جنت اور اس کے انجام کا ذکر سورہ الفجر کی آیت نمبر 6 سے 14 میں کچھ اس طرح سے آیا ہے: کیا تمہیں نہیں دکھا کہ تمہارے رب نے عاد قوم کے ساتھ کیا کیا؟ وہ قوم عاد جو ارم کی عظیم الشان شوکت والی بستی میں رہتی تھی، جس میں نہ کوئی قوم ان سے طاقتور تھی اور نہ کوئی ان کے بعد آئی، اور انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر غضب کا عذاب بھیجا، اور اللہ نے ان پر ایسی ہوائیں بھیجیں جو ان کو بے دردی سے تباہ کر دیتی تھیں، جو 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہیں۔ تم ان کو دیکھو گے جیسا کہ وہ گرے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح ہیں، تو کیا تم وہاں کوئی بچ جانے والا دیکھتے ہو؟ اور پھر فرعون اور ان کے ہم اسروں اور ان کے بعد آنے والوں کا کیا حال تھا؟ ان لوگوں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ آیات شداد اور اس کی قوم عاد کے بارے میں ہیں، جنہوں نے اپنی طاقت، دولت اور غرور کے سبب اللہ کی ہدایات کو رد کیا اور آخرکار اللہ کی طرف سے بھیجے گئے عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ ان آیات میں اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کا ذکر ہے جو اس نے قوم عاد اور دیگر ظالم حکمرانوں پر نازل کیا۔ ناظرین، قوم عاد کا تعلق ارم نام کی بستی سے تھا جو بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ اس بستی کے لوگ بڑی طاقت اور قوت کے مالک تھے۔ ان کا شہر بھی اپنے دادا کے نام پر رکھا گیا تھا اور وہ عدن سے متصل تھا۔ قوم عاد کے لوگ غیر معمولی قد و قامت کے حامل تھے۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا، اور ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ بڑے سے بڑا پتھر بھی وہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر وہ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ قوم عاد میں 2 بادشاہ تھے، جن میں سے ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ دونوں بھائی وسیع علاقے پر قابض ہوئے اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کو عروج تک پہنچایا اور دنیا کے کئی بادشاہ اس کے زیر اثر آ گئے۔ شداد کی طاقت اور حکومت نے اسے اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ علماء نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ یہ کہہ کر انکار کر گیا کہ جو عزت اور دولت مجھے حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ لوگ صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ انہیں عزت، منصب، اقتدار اور دولت ملے، لیکن وہ ان سب چیزوں کا مالک تھا، لہٰذا اسے کسی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ علماء نے اسے بتایا کہ حکومت اور دولت فانی ہیں، جبکہ اللہ کی اطاعت میں نیچی حالت میں رہنا اور جنت کا حصول دنیا کی تمام دولتوں سے 72 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ شداد نے اس بات پر پوچھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ ناظرین، نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ خصوصیات بیان کی جو انبیاء کی تعلیمات سے معلوم ہوئیں۔ شداد نے کہا کہ مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، میں اپنی جنت خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے اپنے افسروں کو بلایا اور انہیں اپنی پسند کے مطابق کام کرنے کا حکم دیا۔ شداد نے پوری دنیا سے سونے اور چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر اپنے شہر عدن بھیجنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد شہر کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھودی گئیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی گئیں۔ پھر ان بنیادوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنوائی گئیں، جن کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی سے ان پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل میں 1000 ستون تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں چھوٹی چھوٹی نہریں بنوائی گئیں، جن کی دیواریں اور فرش مرجان اور نیلم سے سجائے گئے۔ شہر میں پھلوں کے درخت لگائے گئے، جن کے پھل موتی اور جواہرات سے بنائے گئے تھے۔ پھر شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک اور گلاب کی خوشبو سے مہکایا گیا۔ شداد نے اپنے شہر کی سجاوٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا
تو اس نے وہاں ایک اجنبی شخص کو کھڑے دیکھا جس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، میں تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے اسے مہلت دینے کی درخواست کی مگر ملک الموت نے اسے کوئی مہلت نہیں دی۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا۔ شداد نے پھر کہا، کم از کم اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنے گھوڑے سے اتر کر دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھوں۔ لیکن ملک الموت نے کہا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ شداد ابھی گھوڑے پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی زوردار چیخ ماری اور پورا شہر اپنی عالیشان سجاوٹ سمیت زمین میں دفن ہو گیا اور شداد کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔